الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید. یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. وقال تعالی الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. رواه الإمام الهمام الترمذي في سننه. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. تمام حضرات پیار و محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین و سامعات، امت مسلمہ اس وقت انتہائی کرب کے اندر مبتلا ہے، پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے. من حیث القوم آپ دیکھیں، ہم اپنی اجتماعی زندگی کا مطالعہ فرمائیں یا انفرادی زندگی کو دیکھیں تو اس وقت ہم انتہائی ایک مشکل حالات کے اندر ہیں. ہمارے اوپر مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں. دن بدن ہم غموں کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں. ان مشکلات سے چھٹکارا حاصل نہیں ہو رہا ہے. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ قرآن و حدیث کا آپ مطالعہ فرمائیں تو ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ جس چیز کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے اور ایک چیز ایسی ہے کہ اس کے اندر ہم مبتلا ہیں جس کی وجہ سے دن بدن ہم تنزل کی طرف جا رہے ہیں. دن بدن ہمارے اوپر مشکلات بڑھ رہی ہیں، ٹینشنیں ہماری دگنا ہو رہی ہیں. اور وہ چیز ہے کہ ہم نے دن بدن ہم گناہوں کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں اور توبہ اور استغفار سے دن بدن دور ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگی مشکلات سے دوچار ہے. من حیث القوم آپ دیکھیں، ہم میں سے کوئی ایسا فرد نہیں ہے کہ جو جا کر اللہ تبارک و تعالی کے سامنے گڑ گڑا کر صدق دل سے یہ کہہ دے کہ یا اللہ میں نے گناہ چھوڑ دیے، یا اللہ مجھ سے جتنے گناہ ہوئے میں نے توبہ کر لی. ایک سائڈ پر تو ہماری مشکلات، ہمارے غم،
دوسری سائڈ پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رجوع بھی نہیں کر رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم سر خم تسلیم بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں سینہ زوری۔ ایک تو انسان غلطی کر دے پھر غلطی کا اعتراف بھی نہ کرے، یہ ایک جرم کے اوپر جرم ہوتا ہے، اور اس جرم کے اندر ہم آج سب مبتلا ہیں، انفرادی طور پر بھی مبتلا ہیں، اجتماعی طور پر بھی مبتلا ہے۔ ہم نے توبہ اور استغفار کو چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم دن بدن مشکلات کے اندر جا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ ممبر کے اوپر تشریف فرما تھے، پوچھنے والے نے، ایک شخص آیا سوال کیا کہ امیر المؤمنین بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی بارش برسا دے۔ امیر المؤمنین کلام اللہ میں سے، قرآن مجید میں سے ان آیات کی تلاوت فرماتے ہیں جن کا تعلق توبہ اور استغفار سے ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ امیر المؤمنین، آپ کو دعا کا کہا تھا بارش کے لیے، آپ توبہ اور استغفار کی آیات پڑھ رہے ہیں۔ تو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حقیقت میں بارش برسانے کا سبب ہی یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ اور استغفار کریں۔ اس آیت کے اوپر مزید میں آگے تفصیل بیان کروں گا۔ بہرحال اس وقت ہماری زندگی میں جتنی مشکلات ہیں، ان مشکلات سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں، اس کے سامنے توبہ اور استغفار کریں۔ جتنے بھی ہم سے گناہ ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں، ان تمام سے چھٹکارا پا کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر چلے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں سے ان مشکلات کو ختم کر دے، ہماری زندگیوں کے اندر دوبارہ خوشیاں آ جائیں۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 52-53 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اے نبی کہہ دیجئے عبادی الذین آمنوا، میرے بندوں سے، الذین اسرفوا علی انفسہم۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے ان بندوں کو پہنچا رہا ہے، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر دیا۔ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم گناہ کر کر کے تھک چکے ہو، اتنے گناہ کر دیے کہ بارش کے قطروں کے برابر گناہ کر دیے ہیں، اتنے گناہوں کے اندر پھنس گئے ہو کہ تمہارے گناہ جو ہیں ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں، اتنے گناہ کر دیے ہیں کہ زمین و آسمان کے درمیان فضا کو بھی بھر دیا ہے، لیکن پھر بھی میری رحمت کے ایک قطرے کے برابر بھی نہیں۔ آج آ جاؤ میرے در کے اوپر، میں سارے کے سارے گناہ معاف کروں۔ آج میرے در کی طرف لپکو، آج میرا دامن پکڑ لو، میں تمہارے سارے گناہ معاف کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں، اور اعلان پیغام بھی کس کے ذریعے دے رہے ہیں؟ اپنے نبی کے ذریعے دے رہے ہیں کہ اے نبی کہہ دیجئے میرے ان ظالم بندوں سے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر دیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس کبھی بھی نہیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے۔ اس سے آگے کیا رہ جاتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آخری کتاب قرآن مجید کے اندر برملا یہ اعلان کر رہے ہیں کہ میرے بندو اگر تم سے گناہ ہو گیا تو آ جاؤ، ہار مان لو، تسلیم کر لو کہ آپ سے گناہ ہوا ہے، میں معاف کر دوں۔ اسی طرح
سورۃ التوبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا وہ نہیں جانتے ہیں کہ ان اللہ هو یقبل التوبہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور ان کے صدقات لیتا ہے۔ یہاں پر وَيَقْبَلُ الصَّدَقَاتِ نہیں کہا ہے، ایک نکتہ ہے یہاں پر کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے، فقیر کے ہاتھ میں بعد میں پہنچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پہلے قبول ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی اسے وصول کر لیتے ہیں۔ الم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے ہیں، کیا وہ انہوں نے قرآن کا مطالعہ نہیں کیا ہے کہ بار بار میں کہہ رہا ہوں میری طرف آ جاؤ، توبہ کرو، میں تمہاری توبہ قبول کروں۔ اسی طرح سورۃ النساء کی آیت ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، وہ شخص يَعْمَلْ سُوءًا، جس نے کوئی برا کام کیا ہو، جس سے برائی ہو گئی ہو، او یظلم نفسہ، یا اس نے اپنے اوپر ظلم کر دیا ہو۔ اپنے اوپر ظلم کس طرح ہوتا ہے؟ کوئی بھی شخص جب گناہ کرتا ہے حقیقت میں وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا، جب بھی برائی کا کام کوئی شخص کرتا ہے حقیقت میں وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ شخص جس نے کوئی برا کام کیا ہو یا اپنے اوپر ظلم کر لیا ہو، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ تبارک و تعالی سے بخشش طلب کرے، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ تبارک و تعالی کو مہربان پائے گا، غفور الرحیم پائے گا وہ اللہ تبارک۔ کتنی بڑی آفریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں دے رہے ہیں، مایوس ہونے کی بات نہیں ہے میرے بھائی۔ آج تک اگر ہم سے زندگی میں گناہ ہو گئے، آج سے ہم ترک کرنے کا عزم کریں۔ اسی طرح سورۃ التحریم کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ سے پہلے دیکھیں کہ جب کوئی کافر پوری زندگی کفر کے اندر اس نے گزاری ہو، پوری زندگی شرک کے اندر گزاری، شرک کتنا بڑا گناہ، اسی طرح کفر کتنا بڑا گناہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کافر کی توبہ بھی قبول کر لیتے ہیں، اس کافر کی شرک کو بھی معاف کر دیتے ہیں جب وہ توبہ کر کے اسلام کے اندر آ جاتا ہے۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام ختم کر دیتا ہے جو اسلام قبول کرنے سے پہلے جتنی بھی خطائیں ہوتی ہیں۔ تو سوچیں کہ ہم سے اگر چھوٹی موٹی غلطیاں ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کریں گے؟ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کریں گے۔ دیر کس بات کی ہے؟ دیر اس کے در پر آنے کی ہے، صرف اور صرف اس کے سامنے جھکنے کی ہے دیر، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو ایک کافر جب کفر چھوڑ کر اسلام کی طرف آتا ہے، وہ ایک عزم کر کے آتا ہے کہ میں نے دوبارہ اسلام کا پلہ جو ہے وہ نہیں چھوڑنا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں سے خطاب کرتے ہیں، خاص طور پر مومنوں سے خطاب اس لیے ہے کہ مومن توبہ کرتا ہے توڑ دیتا ہے، توبہ کرتا ہے توڑ دیتا ہے۔ واللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پکی توبہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ توبۃ النصوحا کسے کہتے ہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسی توبہ جس کے اندر 3 شرائط پائی جائیں اسے توبۃ النصوحا کہا جاتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایک انسان گناہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پہ توبہ کرنے کے لیے آیا ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اس گناہ کو ترک کر دے اسی وقت۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اس گناہ کے اوپر شرمندہ بھی ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ماضی کے اندر کوئی گناہ ہوا ہے تو مجلس کے اندر بیٹھا ہے، داڑھی مار مار کر بتا رہا ہے بھائی مجھ سے فلاں فلاں غلطی ہوئی تھی، فلاں فلاں گناہ میں نے کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی گناہ کے اوپر فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ وہ شرمندہ بھی ہو اس کے اوپر، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عزم کر لے کہ آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ توبۃ النصوحہ ہے۔ گناہ کیوں ہوتا ہے؟ ہر کسی سے، انسان ہے، باحیثیت انسان ہم سے گناہ ہوتے ہیں۔
گناہ کے اندر انسان مبتلا ہوتا ہے، لیکن بہترین شخص کون سا ہے؟ جو گناہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کی طرف رجوع کرتا ہے۔ کل بنی آدم خطاء، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ہر بنی آدم جو ہے وہ خطا کار ہے، خطا کا پتلا ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، بہترین غلطی کرنے والے کون سے ہیں؟ التوابون، جو غلطی کرنے کے بعد توبہ کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، یہ سب سے بہترین شخص ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جو شخص توبہ کرتا ہے۔ للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے سے جو اس کی طرف توبہ کرنے کے لیے آتا ہے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اشد فرح۔ اور اس کی ایک حدیث کے اندر مثال بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص صحرا کے اندر جا رہا ہے، اونٹنی کے اوپر سامان لدا ہوا ہے، کھانا پینا سارا کچھ اس کے اوپر لدا ہوا ہے، اچانک وہ اونٹنی اس سے غائب ہو جاتی ہے۔ وہ ڈھونڈتا ہے، ادھر گھومتا ہے ادھر گھومتا ہے، اسے اونٹنی نہیں ملتی ہے۔ جب بالکل مایوس ہو جاتا ہے تو ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے موت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ ابھی میرے اوپر موت آئے گی، کھانا پینا سارا کچھ مجھ سے غائب ہو چکا ہے۔ اتنے میں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، سو جاتا ہے۔ جب آنکھ کھلتی ہے تو آگے اپنی اونٹنی کو کھڑا پاتا ہے۔ تو وہ شخص کتنا خوش ہوگا کہ جو موت کی آس لگائے بیٹھا ہے، اچانک اسے ایک امید مل جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے بھی خوش ہوتے ہیں، اس شخص سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر آ کر توبہ کرتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے میرے بھائی۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہوتا ہے گویا کہ اس سے گناہ ہوا ہی نہیں۔ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، وہ خوف رکھتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ان المؤمن یری ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یقع علیہ، مومن گناہ کرنے کے بعد اس خوف میں ہوتا ہے کہ گویا کہ وہ گناہ اس کے اوپر ایک پہاڑ بن کر کھڑے ہوئے ہیں، یقع علیہ، وہ اس کے اوپر گر جائیں، ہر وقت وہ اس خوف کے اندر ہوتا ہے۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ، اور فاجر شخص یرا ذنوبہ، وہ اپنے گناہوں کو ایسا دیکھتا ہے کذباب مر علی انفہ، گویا کہ ایک مکھی تھی اس کے ناک کے اوپر بیٹھ گئی اور اس سے ہٹا دی۔ آج ہم اپنے آپ کو ہر شخص دیکھے کہ ہم کس کیٹیگری کے اندر ہیں، مومن کی کیٹیگری کے اندر ہیں یا فاجر کی کیٹیگری کے اندر۔ گناہ کرنے کے بعد ہم خوف میں مبتلا ہوتے ہیں یا گناہ کرنے کے بعد ہم اپنی مستیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ہر شخص اپنا احتساب کر سکتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کر۔ تو آج ہم مشکلات کے اندر مبتلا ہیں، ہمارے اوپر ٹینشنیں دگنا ہو رہی ہیں، دن بدن ہم غموں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہم نے استغفار اور توبہ کو چھوڑا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کا دامن تھام لیا، مسلسل استغفار کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 3 انعامات عطا فرماتے ہیں۔ جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے اسے نکال دیتا ہے۔ کوئی بھی اس کا کام نہ ہو رہا ہو، مشکلات میں ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشکل سے اس کے اوپر سے وہ مشکل دور کر دیتا ہے۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، ہر غم سے اس کو چھٹکارا دے دیتا ہے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے اسے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیو، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑیں، چھوٹے گناہ ہوں بڑے گناہ ہوں، ان گناہوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے میرے۔ آج ہم طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، بالعموم بالخصوص ہر طرح کے گناہوں کے اندر میرے بھائیوں مبتلا ہے۔ اور سب سے خطرناک گناہ کون سا ہے؟ سب سے خطرناک گناہ وہ ہے جو تنہائی کے اندر کیا جاتا ہے۔ تنہائی کے اندر رونے والا شخص جو ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ اور جو شخص تنہائی کے اندر گناہ کرتا ہے اسے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت ڈال دیتے ہیں، ہر شخص اس سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے جو تنہائی کے اندر گناہ کرتا ہے۔
چاہے جتنا بڑا مولوی ہو، جتنا بڑا نمازی ہو، جتنا بڑا حاجی ہو، ولی اللہ وہ اس وقت بنے گا جب اس کی تنہائیاں پاک ہوں گی، جب تنہائیوں کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا کنیکشن ٹھیک ہوگا۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لوگوں سے تو ڈرتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں۔ ہم گناہ لوگوں کے سامنے گناہ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ لوگ برا بھلا کہیں گے، لوگوں کے سامنے بےعزتی ہوگی، لیکن یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈال دیتے ہیں، ہر شخص نفرت کی نظر سے دیکھ رہا، اور اس سے بڑی اور خطرناک جو وعید ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي، میں اپنی امت میں سے ان لوگوں کو جانتا ہوں، یأتون یوم القیامہ بحسنات، قیامت کے دن بہت سی پہاڑوں کی مانند وہ نیکیاں لے کر آئیں گے، حدیث میں آتا ہے تہامہ پہاڑ کی مانند وہ نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دیں گے؟ ہباء منصورا، فیجعلہم اللہ ہباء منصورا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیکیوں کو ختم کر دیں، وہ نیکیاں جس طرح ذرات ہوا کے اندر اڑتے ہیں اس طرح ہو جائیں گی ان کی نیکیاں، وزن ختم ہو جائے گا ان کی نیکیوں کا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں صفہم لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بیان ہمیں بتائیے وہ شخص، وہ لوگ کون ہیں کہ جو پہاڑوں کی مانند نیکیاں لے کر آئیں گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ختم کر دیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آپ ہی میں سے ہوں، وہ نماز بھی پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھ رہے ہوں گے، وہ حج بھی کرتے ہوں گے، لوگوں کے سامنے وہ بڑے پیر فقیر بنے ہوں گے، لوگوں کی نظر میں تو بڑے نیک ہوں گے، لیکن جب وہ اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا، جب وہ تنہائی کے اندر جائیں گے تو گناہوں کا ارتکاب کریں گے، جب تنہائی کے اندر جائیں گے تو وہ برائی کا ارتکاب کریں گے۔ میرے بھائیوں، آج یہ گناہ ہم سے دوری پر نہیں ہے، ہر شخص سے بڑا قریب ہے یہ گناہ۔ تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے میرے بھائیوں، اگر کسی شخص کو گناہ کی لت لگ چکی ہے، بسا اوقات ہوتا ہے انسان گناہ چھوڑنا چاہتا ہے، نہیں چھوٹتا انسان۔ حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو گناہ کی لت لگ چکی ہو تو وہ یہ طریقہ اختیار کرے کہ گناہ اگر ہو جائے اس سے اس کے بعد فوراً 2 رکعت نماز نفل ادا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے، اگر پھر ہو جائے پھر کرے، یہ طریقہ مسلسل وہ اپنائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ اسی طرح ہر وقت وہ ذہن کے اندر یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ایسا ہے کہ اس خوف کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔